بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، اس روایت سے ہٹ کر وہ بھی استدلال قرآنی سے کر رہے ہوتے، تو وہاں پر بھی کیا قرآن ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ بحر کے اندر ہر چیز حلال ہے؟ یہی ساری تینوں باتوں کو سامنے رکھیے، یعنی صرف طیبات حلال ہوں گے وہاں بھی، تمام خبائث وہاں بھی ممنوع ہوں گے۔ خبائث فضا میں ہیں، خبائث زمین پر ہیں، خبائث سمندر میں ہیں۔ طیبات فضا میں ہیں، طیبات زمین پر ہیں، طیبات سمندر میں ہیں۔ ٹھیک، ہر جگہ ایک ہی اصول ہوگا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سمندر میں بال و براز کرے تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں، ہاں اچھی مثال ہے۔ یعنی فرض کیجئے کسی جانوری کا مل جائے آپ کو، نہیں، ہر چیز کے بارے میں یہی اصول ہوگا۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک پرنسپل واضح کرتا ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کا اطلاق آپ کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، تو اس اطلاق کو واضح فرمائیں گے۔ ٹھیک، تو میں نے آپ کے سامنے پورے قرآن مجید کو رکھ دیا ہے کہ قرآن مجید نے طیبات اور خبائث کی تفریق پر حلت اور حرمت کی بنیاد قائم کی ہے۔ یہ فلسفے کی سطح پر قرآن کا بیان ہے۔ اس کے بعد جانوروں کے بارے میں صراحت سے کہا ہے کہ بہیمۃ الانام حلال ہے، اور اس کے بعد جو چاروں چیزیں بیان کی ہیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا، جن میں غلطی ہو سکتی تھی، بالکل صحیح اصول پر بیان کی ہیں۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو مشتبہ کر دیتی ہے۔ مردار اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اس میں خون رہ جاتا ہے۔ خون کا پینا اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اس میں درندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سور کو اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ وہ درندے اور چرندے کے درمیان مشتبہ جانور بن کے رہ گیا ہے۔ تو اب اللہ ہی فیصلہ فرما سکتے تھے، انہوں نے فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح سے وہ جانور کہ جس پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ یہ گویا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایک چیز کی جان لے لی گئی ہے۔ تو بالکل واضح طریقے پر حلت حرمت کے پورے ضابطے کے حدود قرآن نے واضح کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے آج کا عالم کوئی بات کہتا ہے۔ یعنی جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے کہ فلاں جانور کے بارے میں بتائیے، فلاں چیز کے بارے میں بتائیے، تو یہی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم بھی یہ حکم لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں یا ترمیم کر رہے ہیں یا تغیر کر رہے ہیں، کہ آپ پوری کی پوری جانوروں کی، درندوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی فہرستیں قرآن میں بتائی جاتی، اصول بتا دیے گئے ہیں، ان کا اطلاق کیا جائے گا۔ اطلاق پیغمبر نے کر دیا، سبحان اللہ، علماء کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں۔ اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا عالم تصحیح کر دیتا ہے۔ ٹھیک، ہم سب آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بتایا، اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ اس سے خود جو روایت ہے اس کا مقام اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیسے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ان جو پوشیدہ گوشے تھے انہی کا بیان اس میں مضمر ہے، سامنے آتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں وضاحت سے، صراحت سے لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ چور مرد ہو عورت ہو چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ میوہ درخت پہ لٹکتا ہو، بکری پہاڑ پہ چڑھتی ہو، کوئی چرا لے یا کھا لے تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اگر بکری باڑے میں اور میوہ کھلیان سے میں پہنچ جائے تو اب اس پر چور کا اطلاق ہوگا۔ لفظ واضح ہے، سارے کا وہاں کہا گیا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تخصیص آیت کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے سب چوروں کو نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان چوروں کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اب کلام میں تو صرف چور 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 لکھا ہو۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب آیات کو پڑھتے ہیں، تو لفظ کو آپ زیر غور لائیے۔ قرآن نے یہاں پر السارق کا لفظ استعمال کیا، السارقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، فعل استعمال نہیں کیے، صفت کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ جو آدمی عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بات کہ فلاں نے چوری کر لی اور فلاں چور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بن گیا ہے چوری، یہ اب صفت بن گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو سزا بیان کی ہے وہ سزا دونوں چیزوں کو لازم کرتی ہے جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جرم آخری درجے میں ہونا چاہیے، جرم کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے، جرم سے متعلق کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا کہ بھئی ایک آدمی نے اپنی بکری باندھی کے نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ ویسے ہی گلی میں پھر رہی تھی، تو اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے ہم کسی آدمی کا؟ چند لوگ کہیں گزر رہے تھے، کھیت میں سے خوشہ توڑ لیا انہوں نے، اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے آپ؟ کسی شخص نے اپنے والد کی جیب میں سے 10 روپے نکال لیے، بچہ تھا یا بیوی نے نکال لیے، اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چور کی سزا ہے، محض چوری کے جرم سرزد ہو گیا ہے اور آپ نے لغت نکالا اور لفظ کا اطلاق کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز کیا ہے، اس کو خود قرآن نے واضح کیا، وہ یہ کہ حالات دیکھے جائیں گے۔
یعنی جرم کا ارتکاب جس سے ہوا ہے اس کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. چوری تو ہو گئی ہے, آخری درجے میں ہو گئی ہے, اندر ہی سے ہوئی ہے, بکری کو باڑے ہی سے چرا لیا گیا ہے, کھلیان ہی سے کھیت لوٹ لیا گیا ہے, لیکن لوٹنے والے کے احوال دیکھے جائیں گے. اس اصول کو بھی اسٹیبلش کیا. آپ دیکھیں بدکاری کے بارے میں یہ بتایا, وہاں بھی یہی الفاظ ہیں, الزانیۃ والزانی, ان کے لیے سزا بیان ہوئی ہے. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہیں کیا ان کی اخلاقی تربیت ہوئی تھی, ان کا شعور کیسا تھا, ان کو ماحول کیا ملا تھا. چنانچہ لونڈی غلام موجود تھے, فرمایا نہیں سزا دی جائے گی ان کو. اور اگر وہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھے گئے, ان کی تربیت کی گئی, ان کو پاک دامن رکھنے کی جدوجہد کی گئی, اس کے باوجود بھی اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور زنا جیسے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو آدھی سزا دی جائے گی. اچھا, تو یہ اصول قرآن نے بیان کیے ہیں. اس کو میں نے بیان کیا ہے, بارہا بیان کیا ہے کہ یہ سزائیں آخری سزائیں ہیں, انتہائی سزائیں ہیں. یہ اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہتا. ٹھیک. تو جرم کو بھی آخری درجے میں دیکھا جائے گا. یعنی فی الواقع یہ وہ جرم ہے کہ جس کے مرتکب کو آپ چور کہہ سکیں. سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ گئی بات. لفظ چور استعمال کیا یعنی گیا میں ہے. چلتی پھرتی یہ چیز اٹھانے پہ رسالت چور ہوں. مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کی جو قوت ہے اس کو بیان کیا ہے, سبحان اس کا اطلاق بیان کیا ہے, اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس اللہ کی کتاب کے اوپر تدبر کیا کرو, اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھا کرو. تو جہاں بھی قرآن مجید میں چور کی سزا بیان ہوئی ہے یا بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے, وہاں خود سیغے بتا رہے ہیں کہ وہ زانی کی سزا ہے اور یہ چور کی سزا ہے. ٹھیک. ایک بات, اور چور کون ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں آپ جرم کی نوعیت متعین کریں گے. وہاں بھی دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی زانی آیا ہے تو آپ نے دسیوں سوالات کر کے متعین کیا ہے کہ حقیقی معنی میں اس کبھی جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے. یعنی اس کے اوپر فی الواقع بدکاری یا زنا کا لفظ بولا جا سکتا ہے. جرم کی نوعیت طے کی. جرم کی نوعیت طے کی ہے, اور پھر مجرم کے احوال پوچھیں. یعنی اس کے قبیلے والوں سے پوچھا ہے, اس کے حالات کی تحقیق کی ہے, یہ معلوم کرنا چاہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ خود قرآن نے یہ تعلیم دی ہے. تو دو باتیں دیکھی جائیں گی, یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کی نوعیت کیسی ہے, یہ دیکھا جائے گا مجرم کے احوال کیا ہیں. یہ جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے عام الرمادہ میں جب قحط پڑ گیا تو چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے, ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا منسوخ کر دی ہے. نہیں, حالات نہیں ہیں. اچھا, ایسے حالات پیش آ گئے ہیں جن میں یہ سزا نہیں دی جائے گی. اب ٹھیک ٹھیک, تو لوگ آپ بھوکے ہیں. ایک ایک کیس کو الگ سے دیکھیں گے. یہ انتہائی سزائیں ہیں, اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا. اب اس کو یہ سزا دینی ہے, اور میں اس پر بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ حالات کو آپ مجرم کی عمر کے لحاظ سے دیکھیں گے, اس کے ماحول کے لحاظ سے دیکھیں گے, اس کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے دیکھیں گے, اس کو میسر معاشی ضرورتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے, اسی طریقے سے آپ اس کے دینی شعور کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد اگر وہ کسی سزا کا مستحق ہوتا ہے تب یہ سزا دی جائے.